قرآن کہتا ہے کہ خدا دھوکے باز ہے۔ سورہ ال-عمران نمبر 3 آیت 54 اور سورہ الانفال نمبر 8 آیت 30 میں لکھا ہے کہ خدا بہترین دھوکہ دینے والا ہے۔ سورہ یونس نمبر 10 آیت 21 میں لکھا ہے خدا دھوکہ دہی میں تیز ہے، اور سورہ الاعراف نمبر 7 آیت 99 میں لکھا ہے کوئی اس کے دھوکے سے بچ نہیں سکتا۔ قرآن کہتا ہے کہ خدا سازشی ہے۔ سورہ الاسراء نمبر 17 کی آیت 16 میں لکھا ہے کہ خدا لوگوں کو غیر اخلاقی کام کرنے کے لیے اکساتا ہے تاکہ اس کے پاس انہیں تباہ کرنے کی وجہ ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ خدا اپنے مخالفوں کو پکڑنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ سورہ الاعراف کی آیات 182 اور 183 اور سورہ القلم نمبر 68 کی آیات 44 اور 45 میں بھی یہ لکھا ہے جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم ان کو آہستہ آہستہ ایسے طریقے سے پکڑیں گے کہ ان کو میری چال بازی کی خبر بھی نہ ہوگی۔ وہ اپنے اصولوں کے برعکس عمل پیرا کیوں ہے اور کیوں انتخاب کی آزادی کے خلاف لڑ رہا ہے؟ یقیناً خالق اپنی مخلوق کو عطا کردہ انتخاب کی آزادی سے کبھی خوف زدہ نہیں ہوتا۔ دوستو، یہ بڑی دلشکن بات ہے کہ 1 ارب سے زیادہ لوگ قرآن کی پیروی یہ جانے بغیر کر رہے ہیں کہ قرآن سچے خدا کے خلاف بات کر رہا ہے۔ کیا قادر مطلق خدا کو اپنے مخالفوں کو برباد کرنے کے لیے جھوٹ اور دھوکے کی ضرورت ہے؟ کیا وہ اتنا کمزور ہے کہ ان سے سچ بولنے کے بجائے جھوٹ اور دھوکے کا سہارا لے؟ تعجب کی بات ہے کہ قرآن خدائے عظیم کو گنہگار انسانوں کی سطح پر لا رہا ہے۔ دوسری طرف خدا نے لوگوں کو انتخاب کرنے کی آزادی دی ہے کہ وہ اسے قبول کریں یا نہ کریں۔ قرآن کہتا ہے کہ خدا نے شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے مقرر کیا ہے۔ سورہ الاعراف نمبر 7 آیت 16 میں لکھا ہے کہ اللہ نے شیطان کو ناپاک کر دیا تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کر سکے۔ کیا یہ قابل یقین ہے کہ رحم کرنے والا خدا لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک خوفناک دشمن کو تیار کرتا ہے؟ کیا آپ اس بات کا یقین کر سکتے ہیں کہ پیار کرنے والے ماں باپ اپنے بچوں کو برباد کرنے کے لیے کسی دشمن کا سہارا لیں؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ کا منصوبہ تھا کہ برے لوگ محمد کو نقصان پہنچائیں۔ سورہ الانعام نمبر 6 آیت 112 میں لکھا ہے اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا۔ وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمہ کی ہوئی باتیں ڈالتے رہتے تھے، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو ان کو اور جو کچھ وہ گھڑتے ہیں اسے چھوڑ دے۔ ایک سچا خدا اپنے محبوب نبی کو نقصان پہنچانے کے لیے کبھی بھی جنوں سے تعاون نہیں کرتا۔ سچا خدا برے لوگوں سے بچاتا ہے، چونکہ قرآن یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا جنوں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، لہٰذا یہ حقیقی خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ اسلام کی تبلیغ کے لیے جنوں کو استعمال کرتا ہے۔ ایک طرف قرآن سورہ الاعراف نمبر 7 آیت 27 میں کہتا ہے خدا نے شیطانوں کو ان لوگوں کا رفیق کار بنایا جو ایمان نہیں رکھتے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جنوں کے ذریعے اپنے نبی محمد کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنایا۔ اب قرآن کی سورہ جن نمبر 72 آیت 1 اور 2 میں لکھا ہے اے محمد، کہہ دو کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو بھلائی کا رستہ بتاتا ہے، سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ اسلام کے خدا نے جنوں کو گمراہ مخلوق کے طور پر تخلیق کیا تاکہ وہ شیطان کی پیروی کریں اور بت پرستوں اور غیر مسلموں کے ساتھ دوستی کریں اور وہ محمد کو تکلیف پہنچائیں، لیکن پھر بعد میں اسلام کا خدا جنوں کی رہنمائی کرتا ہے کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ دوستی ختم کر دیں اور اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے اس کے اپنے پیروکاروں کے ساتھ دوستی کر لیں۔ قرآن گناہ کی تخلیق کو بھی خدا سے منسوب کرتا ہے۔
सूरह अल-शम्स नंबर 91 की आयत 7 और 8 में लिखा है कि खुदा ने इंसानों में गुनाह पैदा किया। सूरह अल-बलद नंबर 90 की आयत 4 में लिखा है कि हम यानी खुदा ने इंसान को तकलीफ की हालत में रहने वाला बनाया है। सूरह अल-निसा नंबर 4 की आयत 88, सूरह अल-एराफ नंबर 7 की आयत 178 और सूरह इब्राहिम नंबर 14 की आयत 4, इन सब में लिखा है कि खुदा गुमराह करता है। कुरान में खुदा गैर कानूनी और बदइखलाकी अमाल करवाने या लोगों को गुमराह करने और उन्हें गुनहगार बनाने के लिए बेचैन नजर आता है। उसने खुदा को ऐसे शख्स के तौर पर पेश किया जिसका दिलो दिमाग बुराई का ताकुब करते हैं। खुदा इंसान के जैसा नहीं है। खुदा गुनाह और गुमराह कुन कामों से नफरत करता है। कुरान की बातें ना तो खुदा की तरफ से हैं और ना ही वो खुदा की तरफ रहनुमाई करती हैं।